مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کا جو تسلسل چل رہا تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ بادشاہ نے 2 غلام خریدے اور ایک غلام سے دوسرے غلام کی برائیاں اور اس کی خرابیاں معلوم کرنے کی کوشش کی۔ پہلے غلام سے اس نے بات کی، پھر دوسرے غلام سے بات کی، اور دوسرے غلام کو کہا کہ پہلا غلام تمہارے خلاف کہہ رہا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ وہ اچھا آدمی ہے، وہ میرے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ تمہیں اچھائیاں بتانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، اس کے برائیاں بتاؤ۔ تو اس نے اس کے برائیوں کے نام سے اس کے اچھائیاں بیان کرنے شروع کر دیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تمہارا ہتھیار ہے۔ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو شریف اور نیک ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دوسروں کے بعض وقت اچھائیاں بیان کرتے ہیں تاکہ ان کی اچھائیاں بیان کرنے کے عمل کو دیکھ کر لوگ اس کو نیک تصور کریں۔ تو میں اس طرح کی باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، میں تمہیں آزماؤں گا، تم کتنا سچ بول رہے ہیں کتنا جھوٹ بول رہے ہیں پتہ چل جائے گا۔ تو اس پر اس نے قسم کھا کر کہنا شروع کیا کہ اس نور کی قسم جو نور اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح پر چمکایا تھا، اور اسی نور کی وجہ سے ہدایت کی روشنیاں پھیلیں اور ایک معمولی انسان جو مٹی کا بنا ہوا تھا روحانی درجے حاصل کرنا شروع کر دیا۔ کس کس کو اس نور سے کیا کیا فائدہ پہنچا، کون کون کیا کیا مقامات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے چنندہ انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا تھا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس۔ حالانکہ خضر علیہ السلام کے نبی ہونے کے بارے میں وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہت بڑی ہستی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خضر علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، جرجیس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ اس طرح سے کئی انبیاء کرام کا آپ نے ذکر کیا کہ اس نور نے کون سے نبی کو کیا کیا درجات، مقامات اور کمالات دیے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ یہ سارے تذکرے یہ کے بعد دیگرے ایک ایک شعر میں اختصاراً ہوتے رہے۔ اس کے بعد اب اس نور کے اثرات امت محمدیہ پر جو پڑے تو کیسے کیسے جلیل القدر انبیاء، کیسے کیسے جلیل القدر صوفیاء اور اولیاء اس امت میں پیدا ہوئے اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ اختصار کے ساتھ چند اکابر اولیاء کرام کا آپ یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں۔ چوں جنید از جند او دید آمدد، خود مقاماتش فزوں شد از عدد۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا روم کو جنید بغدادی سے بڑا خاص دلی لگاؤ تھا، اس لیے پہلا ذکر انہوں نے جنید بغدادی کا کیا۔ تو جب حضرت جنید نے اس نور کے لشکر کی مدد دیکھی کہ یہ نور کا لشکر کس طرح سے مدد کرنے کے لیے آتا ہے، اور جب وہ مدد کرتا ہے تو کیا کیا تماشے دکھائی دیتے ہیں، تو اس نور کے لشکر کے ساتھ حضرت جنید بغدادی کے اندرونی تعلقات مضبوط ہو گئے، وہ اس نور سے اکتساب کرتے رہے، اور یہ ہو گیا کہ اس کی وجہ سے ان کے مرتبے بے شمار ہو گئے۔ خود مقاماتش فزوں شد از عدد، عدد سے نکل گئے۔ اس کو عدد نہیں دیا جا سکتا کہ کیا مقامات حضرت جنید بغدادی کو ملے، اس کا کوئی فگر نہیں ہے کہ بتا سکیں کہ یہ درجے ان کو حاصل ہوئے، عدد کے لمٹ سے آگے نکل۔ یہ اسی نور کا اثر تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے کہ ان کے نام سے ہی معلوم ہوتا ہے، بغداد کے رہنے والے تھے۔ 830 اور 910 کے آس پاس میں کرسچن ایرا کے حساب سے ان کا زمانہ گزرتا ہے۔ اگر آپ ہجری کے اعتبار سے دیکھیں تو 2015 یا 20
کے آس پاس یہ دور ملے گا ان کا۔ اب جتنے اولیاء کرام کا، صوفیاء کا آپ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، یہ قریب قریب اسی صدی کے 200 ہجری سے لے کر 300 ہجری کے درمیان کا دور۔ اور خاص طور سے یہ جو پٹی تھی بغداد کی اور ترکی کی اور افغانستان کی، یہ جو پٹی ہے ایشیا کی، یہ پٹی میں ایسے اولیاء کرام بہت زیادہ تعداد میں ہوئے ہیں۔ اس دور کو بغداد کا گولڈن ایرا کہا جاتا تھا، صوفیاء کے اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے اکابر اولیاء، بڑے بڑے اکابر صوفیاء، صاحب کشف و کرامت اور علم و فن کا بہت بڑا مرکز ہوا کرتا تھا بغداد۔ دنیا سے لوگ دور دور سے بغداد کو علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس دور کے تھے حضرت جنید بغدادی، ان کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، ان کا لقب ہے۔ یہ جو ہے حضرت جنید بغدادی دراصل حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، مرید، خلیفہ اور رشتے میں بھانجے تھے۔ سری سقطی رحمۃ، ان کا ذکر بھی سری سقطی کا ابھی بعد میں آ رہا ہے، لیکن پہلے آپ نے جنید بغدادی کا کیا۔ پھر سری سقطی کے ایک پیر و مرشد ہیں معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذکر بھی آپ آ رہا ہے، لیکن وہ بھی نیچے آئے گا۔ بایزید اندر مزید شرح حدید، نام قطب العارفین از حق شنید۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستامی یا بایزید بستامی دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے والیوم 1 میں ان کا ذکر آ چکا ہے، ہم نے تفصیل کے ساتھ اس پر بات چیت کی ہے کہ ایک بایزید بستامی بھی ہیں، لیکن وہ بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ میں ہیں، وہ زیادہ پرانے نہیں ہیں، حالیہ عرصے کے ہیں، تو یہاں پر وہ مراد نہیں ہے۔ یہ بایزید بستامی یہ وہاں پر بغداد کے تھے، تو یہ ان کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ بڑے درجے کے صوفی گزرے ہیں، قطب العارفین ان کا لقب گزرا ہے۔ 848 سے لے کر 874 یہ ان کا دور ہے، کرسچین ایرا کے حساب سے، گریگورین ایرا کے حساب سے۔ اور شطحات نامی ان کی ایک کتاب تصوف میں بہت مشہور ہوئی ہے، اور ان کا درجہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں 7 آسمانوں کی سیر کی۔ ایسا خواب ان کو پڑا جس میں انہوں نے 7 آسمانوں کی سیر کی۔ تو یہ جو مقامات حاصل ہوئے، آپ کہتے ہیں کہ بایزید نے اس نور کی جب زیادتی ان کے اوپر ہوئی تو ایک راستہ ان کو ملا۔ بایزید اندر مزیدت شراح حدید، نام قطب العارفین از حق شنید، خدا کی جانب سے ان کو لقب مل گیا قطب العارفین کا۔ یہ اسی نور کی وجہ سے ہے، چونکہ کرخ اورا شد حرس، شد خلیفہ حق و ربانی نفس۔ چونکہ حضرت معروف کرخی، جیسا میں ابھی ذکر کر رہا تھا، معروف کرخی حضرت جنید بغدادی کے دادا پیر، معروف کرخی کے وصال کے کچھ سالوں کے بعد حضرت جنید بغدادی کی پیدائش ہوئی۔ ابو محفوظ یہ ان کی کنیت تھی حضرت معروف کرخی کی۔ بغداد ہی کے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا کرخ، وہاں پر آپ کی سکونت تھی، اور وہاں پر رات بھر آپ روتے رہتے تھے، اللہ کے حضور سجدے میں گرے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ 750 یا 760 کے آس پاس میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور 815 اور 820 عیسوی کے آس پاس میں آپ کا وصال ہوا۔ بغداد کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا کرخ، وہاں کے رہنے والے تھے، اسی نسبت سے آپ کو معروف کرخی کہا جاتا ہے۔ چونکہ کرخ اورا شد حرس، شد خلیفہ حق و ربانی نفس، چونکہ حضرت کرخی اس کرخ کے محافظ بنے، اس گاؤں کے محافظ بن گئے، ان کی وجہ سے گاؤں محفوظ رہا، ان کی گریہ وزاری کی وجہ سے خدا کے خلیفہ بن گئے اور خدائی سانس والے بن گئے۔ یہ ان کا رونا خدا کی سانس بن گئی۔ اس سانس کی جو آمد و شد رہتی نا، سانس آتی ہے جاتی ہے، ہر سانس میں صرف اللہ تھا ان کے پاس، ایسی ہستی بن گئے۔ اور جب تک وہ نور اپنی کرشمہ سازیاں نہیں دکھاتا، کوئی اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اسی کی کرشمہ سازی تھی۔ پور ادھم مرکباں سورند شاد، گشت او سلطانان رات۔ ادھم کے بیٹے، یہاں پر آپ نے پور ادھم فارسی انداز میں ان کا نام لکھا ہے، اصل میں ان کا نام ہے ابراہیم، ان کے والد کا نام ہے ادھم، اس لیے ان کو ابراہیم بن ادھم کہا جاتا ہے، ابن ادھم سے مشہور ہو گئے۔ لیکن چونکہ یہاں پر فارسی بیٹھک کے حساب سے ابن ادھم سے زیادہ پور ادھم اچھا لگتا تھا، اور پور کا مطلب بھی وہی ہے بیٹا۔ ادھم کے بیٹے نے خوشی سے اس نور کی طرف سواری اپنی ہانکی، اس نور کی طرف دوڑ پڑے، اس نور کو حاصل کرنے کی تگودو میں لگ گئے، تو پھر انصاف کے، رات کہتے ہیں انصاف کے میدان میں بادشاہوں کے بادشاہ بن گئے۔ اب یہ بادشاہ کا ذکر خاص طور سے اس لیے کر رہے ہیں آپ کہ حضرت ابراہیم بن ادھم اصل میں
بلخ، اسی بلخ کا تذکرہ ہے۔ بلخ کی سلطنت کے بادشاہ تھے ان کے والد ادھم، اور یہ ان کے بیٹے تھے۔ سلطنت میں پیدا ہوئے، بادشاہ کے بیٹے تھے، پرنس تھے، اور بہت بڑی سلطنت تھی، کر و فر، عالی شان، لگژوریس لائف، ہر چیز ان کو میسر تھی۔ لیکن جب فقیری کیا چیز ہوتی ہے پتہ چلا، جب صوفیہ کی صحبت نصیب ہوئی تو انہوں نے اپنی ساری بادشاہت کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر نکل پڑے، روحانیت کے میدان میں نکل پڑے اور بہت بڑی ہستی بن گئے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اپنا راستہ چھوڑ کر انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اس نور کی طرف اپنی سواری ہانکی، اپنی سواری وہ لے کر گئے۔ تو اب وہ پہلے جو بادشاہ تھے وہ تو دنیا کے بیکار بادشاہ تھے، لیکن اب انصاف کے میدان میں بادشاہوں کے بھی بادشاہ بن گئے۔ جب تک وہ نور اپنا کام نہیں کرے گا، کوئی اتنی بڑی ہمت نہیں کر سکتا کہ اتنی اچھی دنیاوی زندگی، لگژری، مال و دولت کی فراوانی، عزت و شہرت، یہ چھوڑ کر ایک فقیری کے میدان میں آ جائے۔ کون کرے گا ایسا؟ وہاں شقیق از شق آں راہ شگرف، گشت او خورشید رائے تیز طرف۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ، شقیق بلخی، یہ بھی بلخ کے۔ دیکھیے بہت سارے اولیاء کرام جن کا ذکر ہو رہا ہے، کرخ اور بلخ، یہ کرخ یہ بھی بغداد اور بلخ بھی اسی مقامات کے آس پاس میں آتا ہے۔ تو حضرت شقیق بلخی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کا بھی معاملہ وہی تھا، ایک تاجر تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، انٹرپرینور تھے، کاروبار کرتے تھے، لیکن سب چھوڑ چھاڑ کر فقیری اختیار کر لی۔ 810 آپ کی پیدائش کا سال بتایا جاتا ہے، 810 عیسوی۔ دیکھیں آپ وہی 800 کے آس پاس کے آپ کو مل رہے ہیں۔ اس کے بعد جب علم حاصل کرنے کا جوش جذبہ پیدا ہوا، فقیری اختیار کرنے سے پہلے علم حاصل کرتے ہیں اکابرین، ورنہ جو لوگ علم حاصل کرے بغیر فقیری اختیار کرتے ہیں وہ کبھی کبھار بھٹک جاتے ہیں۔ تو اس لیے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا کہ پہلے کسی عالم کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرتے، اس کے بعد پھر کسی پیر کے ہاتھ پر جا کر بیعت کرتے اور ان کی سرپرستی میں آتے۔ تو آپ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شاگردی اختیار کی آپ نے، اور وہاں پر جا کر آپ نے علم حاصل کیا، وہ ہے شقیق بلخی۔ اور حضرت ابراہیم بن ادھم کی تربیت میں آ گئے۔ ایک طرف امام ابو یوسف سے علم حاصل کیا، اس کے بعد پھر آپ کو ابراہیم بن ادھم ملے جو روحانی تربیت کرنے والے تھے، تو آپ نے اپنے آپ کو ابراہیم بن ادھم کے سپرد کر دیا اور ان سے بیعت کر لی، ان کی شاگردی اختیار کر لی اور ان سے تربیت حاصل کرنی شروع کر دی۔ شد فضیل از رہزنی رہ پیر راہ، چوں بلحظ لطف شد ملحوظ شاہ۔ اب اس شعر کا مطلب سمجھنے سے پہلے ہم کو حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی پر مختصر سا سمجھنا ضروری ہے کہ کیا تھے حضرت فضیل بن ایاز۔ آپ کی بھی پیدائش 803 804 کے آس پاس میں ہے۔ حضرت فضیل ابتدائی دور میں ڈاکو تھے، قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، اور آپ کے لوٹنے کا ایک بڑا خاص طریقہ تھا۔ ڈاکوؤں کے بھیس میں نہیں لوٹتے تھے، بلکہ صوفیہ کرام کا حلیہ بنا کر لوٹتے تھے تاکہ لوگ شریف سمجھیں اور اس حلیے میں آ کر لوگوں کو لوٹ لیا جائے۔ آج بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو صوفیہ کا بھیس بنا کر عام لوگوں کو لوٹتے ہیں، لیکن وہ فضیل بن ایاز کی طرح کے اس نور کو پانے والے نہیں تھے کہ ان کو پھر وہ صوفیہ کا راستہ نصیب ہو گیا۔ تو صوفیہ کرام کے بھیس میں رہتے تھے، مگر ایک خصوصیت تھی کہ ڈاکو تھے، لوٹتے تھے، سب کرتے تھے، لیکن نماز کے پابند تھے۔ اس دور میں بھی جب کہ آپ کا راستہ غلط تھا، تب بھی آپ نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ دیکھیے وہی شاید اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا، ان کا نماز کی پابندی اور صوفیہ کرام کا بھیس اختیار کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صوفیہ کرام میں کر دیا، پرانی زندگی چھوڑ دی، اپنی ساری یہ بدکاریوں سے توبہ کر لی اور پھر آ گئے اس میدان میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور کہاں کا کہاں پہنچ گئے۔ اب اس کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ شد فضیل از رہزنی راہ پیر راہ، چوں بلحظ لطف شد ملحوظ شاہ۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ راستے کی رہزنی سے، رہزن تھے، ڈاکو تھے، وہاں سے نکل کر طریقت کے شیخ ہو گئے۔ اب بڑے بڑے اکابرین ان سے تربیت حاصل کرنے کے لیے آ گئے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ جب وہ اس شاہ کی مہربانی سے منظور نظر بن گئے تو یہ ہوا۔ ان کا کوئی عمل پسند آ گیا اس شاہ کو، تو ان کی زندگی بدل گئی۔ بشر حافی را مبشر شد ادب، سر نہاد اندر بیابان طلب۔ اب بشر حافی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کا اصل نام
بشر بن الحارث تھا، لقب پڑ گیا الحافی۔ الحافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والا۔ آپ کا طریقہ کار یہی تھا کہ آپ چپل نہیں پہنتے تھے، ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے، ہر طرف ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اور نشے کے عادی تھے، پیتے تھے اور گلیوں میں سڑکوں پر گھومتے تھے ننگے پاؤں، کوئی ہوش نہیں تھا، کپڑے بھی ایسے ویسے ڈال لیے چلے گئے، چپل نہیں پہنی اور ہاتھ میں شیشہ لیے گھومتے رہتے تھے، بالکل اوباش قسم کی زندگی ویسی تھی حضرت بشر کی۔ آپ کی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی زندگی میں پیش آیا کہ ایک مرتبہ آپ پی کر راستے سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے آپ کا پاؤں ایک کاغذ کے اوپر پڑ رہا تھا کہ آپ کی نظر پڑی تو اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے فوری اپنے پاؤں ہٹا لیے، ہٹا کر اسی طرح حالت نشہ میں تھے، اسی طرح وہ چٹھی اٹھائی اور دیکھا کہ اس پہ تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس کو اٹھایا، جھٹک کر لا کر اپنے گھر کی دیوار پر لا کے اس کو چپکا دیا، کہا کہ اس کا یہ مقام ہے، وہاں نہیں۔ مطلب اتنا اللہ کے نام کا ادب کیا کہ وہاں پر آپ کی زندگی بدل گئی، اللہ تعالیٰ کے فضل کو جوش آ گیا کہ ہمارے نام کی اتنی عزت بندہ کرتا ہے، اس کو ہم اس حالت میں نہیں رکھ سکتے۔ کرم کا وقت ہو گیا اور وہاں سے اسی وقت حضرت بشر کی زندگی بدل گئی۔ اب اس کے بعد جو سڑکوں پہ گلی کوچوں میں وہ اس نشے میں گھومتے تھے، اب اس نشے میں بیابانوں میں گھومنے لگے، جنگلوں میں گھومنے لگے، اب وہ نشہ چڑھ گیا۔ اب اس کا ذکر آپ یہاں پر کر رہے ہیں۔ بشر حافی را مبشر شد ادب، بشر حافی کے لیے ادب بشارت دینے والا بن گیا۔ اس ادب نے بشر حافی کو بشارت دے دی کہ تجھے یہاں نہیں یہاں آنا ہے، تجھے یہ نہیں وہ پینا ہے، تجھے ان گلی کوچوں میں نہیں ان جنگل و بیابانوں میں گھومنا ہے۔ سر نہاد اندر بیابان طلب، پھر وہ طلب کے بیابانوں میں سر دے کر چل پڑے۔ چونکہ ذوالنون از غمش دیوانہ شد، مصر جاں را ہم چو شکر خانہ شد۔ اور حضرت ذوالنون مصری، جیسے کہ ان کا نام سے ظاہر ہو رہا ہے، وہ مصر کے رہنے والے تھے، ایجپٹ۔ حضرت ذوالنون اس غم کے دیوانے بن گئے جب ان کے اوپر وہ غم آیا، عشق کا غم، اور اس غم میں وہ دیوانے بن گئے۔ تو پھر کیا ہوا، روح کی، جان کی، مصر کہتے ہیں اصل میں بستی کو، شہر، بستی، قریہ، یہ مصر کے معنی ہیں، لفظی معنی۔ تو مصر ہے جان کے مصر کے لیے، جان کی بستی کے لیے ہم چو شکر خانہ شد، وہ شکر خانہ بن گئے، مٹھاس سے بھرا ہوا شکر کا گھر بن گئے، مٹھاس ان کے اندر آ گئی۔ چوں سری بے سر شد اندر راہ او، بر سریر سروراں شد جاہ او۔ جب حضرت سری یا سری دو طریقے سے آپ کو پڑھا جاتا ہے، جب سری اس راستے میں فنا ہو گئے، وہ نور کا راستہ، وہ نور حاصل کرنے کے لیے اس نور کے اثرات سے جو ہوتا ہے اس راستے میں فنا ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر لیا، تو شاہوں کے تخت پر ان کو جگہ مل گئی۔ سری سقطی، ابھی جس کا میں نے ذکر کر رہا تھا، یہ حضرت جنید بغدادی کے ماموں اور پیر و مرشد ہیں، جو معروف کرخی کے مرید ہیں۔ معروف کرخی کے وصال کے بعد حضرت جنید بغدادی پیدا ہوئے، تو معروف کرخی کو حضرت جنید بغدادی سے جوڑنے والے سری سقطی تھے۔ چونکہ سری سقطی حضرت معروف کرخی کے مرید اور ان کے تربیت یافتہ تھے، تو پھر انہوں نے اپنے بھانجے حضرت جنید بغدادی کی تربیت کی۔ یہ پورے بغداد کے رہنے والے، سب کے مزارات آج بھی بغداد میں موجود ہیں۔ رحمت و رضوان حق در ہر زمان، باد بر جانو روان پاکشاں۔ ہر زمانے میں اس طرح کے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور رحمت ان کی پاک جان اور روح پر رہی ہے۔ یہ اسی نور کی کرشمہ سازیاں ہیں، ایسے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں۔ صد ہزاراں بادشاہان مہاں، سرفراز آنند زاں سوئے جہاں۔ لاکھوں بڑے بڑے بادشاہان طریقت کے بڑے بڑے شہسوار جو اس عالم کی جانب سے سرفراز ہوئے ہیں، روحانی عالم، نورانی عالم سے سرفراز ہوئے ہیں۔ نام شاہ از رش کے حق پنہا بماند، ہر گدائے نام شاہ را برنخاند۔ ان کا نام اللہ تعالیٰ کے رش کی وجہ سے پوشیدہ رہا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا۔ کچھ تو ایسے رہے جن کا نام پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، عالمی شہرت یافتہ، شہرہ آفاق ہو گیا ان کا نام۔ کچھ ایسے
جو بالکل ان کا نام گم ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رشک کی وجہ سے ہوا، اللہ تعالیٰ کی خاص مصلحت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپا دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنے ظاہر ہوئے وہی اس درجے کے اولیاء ہیں، اور بھی ایسے بہت سارے ہیں جن کا نام دنیا کو بھی نہیں معلوم ہے، ان کی مزار کہاں ہے یہ معلوم ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے نام سے بھی دنیا واقف نہیں ہے، اور کسی درویش نے بھی ان کا نام ظاہر نہیں کیا۔ بھئی یہ بڑے لوگ ہیں، یہ عالم روحانیت کے شہسوار ہیں، یہ تو کسی کا نام ظاہر کر سکتے تھے ان میں سے، لیکن انہوں نے بھی نہیں کیا، وہ اللہ کی مصلحت و مرضی تھی۔ ایسے بہت سارے لوگ اکابرین گزرے ہیں۔ تو یہاں پر مولانا روم نے صرف چند اکابر اولیاء کرام کا، اور خاص طور سے ایک دور کے اولیاء کرام کا ذکر کیا ہے، اور بہت سارے گزرے ہیں۔ تو میں جب ان اولیاء کرام کے ناموں کو دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ جب بغداد کا ذکر ہو رہا ہے اور معروف کرخی، جنید بغدادی، سر سقطی، اس طرح کے اکابر اولیاء کرام کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں پر حضور پیران پیر کا ذکر کیوں نہ ہو؟ کیونکہ آپ کا مقام تو جو ہے، حالانکہ آپ بعد میں آنے والے تھے ان سب اکابرین سے، لیکن آپ کا مقام جس بلندی پر پہنچا اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ اشعار پیران پیر کے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی ہوتے تو بڑا مزہ آ جاتا اس موقع پر۔ چنانچہ کچھ اشعار میرے موضوع ہوئے، میں انشاءاللہ آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ بھی اگرچہ کہ مثنوی میں نہیں ہے۔ چوں دلے غوث الورا را تابدو، قلب ہا بسیار شد روشن ازو۔ یہ وہی نور تھا جس نے غوث الورا کے دل پر روشنی کی اور ان کے دل کو چمکایا، تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دل اس کی وجہ سے روشن ہو گئے۔ چوں دلے غوث الورا را تابدو، قلب ہا بسیار شد روشن ازو۔ خلق را محتاج شورا غوث کرد، خلق را در حب او بے لوث کرد۔ اس نور نے لوگوں کو، خلق کو غوث کا محتاج بنا دیا، اور غوث کو ان کی دستری کرنے والا بنا دیا۔ خلق را محتاج شورا غوث کرد، لوگوں کو محتاج کیا اور ان کو غوث کر دیا۔ خلق را در حب او بے لوث کرد، اور ایسے کمالات دینے کے بعد لوگوں کے دلوں میں حضور غوث سے ایسی محبت ڈال دی جو کہ بالکل بے غرض اور بے لوث تھی، صرف اللہ واسطے محبت پیدا کر دی۔ اب یہ دو شعر ہوئے تھے حضور غوث پاک کی شان میں کہ اس نور نے یہاں بھی اپنے جلوے دکھائے، پھر کچھ اور دو شعر نکل گئے، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بندہ را کرد شاہ بو علی، ایک بندے کو اسی نور نے بو علی بنا دیا۔ بندہ را کرد شاہ بو علی، خواجہ اجمیر را ہندل ولی۔ بندہ را کرد شاہ بو علی، خواجہ اجمیر را ہندل ولی۔ خواجہ صدیق را محبوب کرد، با درش پیشانیم منسوب کرد۔ اور خواجہ صدیق کو محبوب بنا دیا اور ہماری پیشانی کو ان کی چوکھٹ سے منسوب کر دیا۔ یہ بھی اسی نور کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم کو ان کی غلامی میں جگہ مل جانا بھی اسی نور کا کرشمہ سازی ہے، ورنہ ہم کہاں ایسے تھے کہ ہم کو وہ در ملتا۔ خواجہ صدیق را محبوب کرد، با درش پیشانیم منسوب کرد۔ یہ چار شعر جو میں نے سنا ہے یہ مثنوی کے نہیں ہیں۔ اب آئیے پھر واپس مثنوی کی طرف۔ حق آن نورو حق نورانیاں، کان دراں بہرند ہم چو ماہیاں۔ قسم ہے اس نور کی۔ اب پھر وہ جو غلام ہے اپنی قسم کو دہرا رہا ہے، قسم ہے اس نور کی اور قسم ہے اس نور والوں کی۔ حق آن نورو حق نورانیاں، کندراں بہرند چوں ہم چوں ماہیاں۔ جو اس نور کے سمندر میں مچھلیوں کی طرح ہے۔ وہ جو نور ہے وہ ایک سمندر ہے، اور یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو یہ نور حاصل ہو رہا ہے وہ اس میں مچھلیوں کی طرح ہے، اس میں تیر رہے ہیں اس نور میں۔ جیسا اب مچھلی کی مثال آپ اس لیے یہاں پر لے رہے ہیں کہ جیسے مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، ویسے یہ اکابرین اس نور کی وجہ سے زندہ نہیں رہ سکتے، اس نور کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ بحر جانو بحر بحر ار گویمش، نیست لائق نام نومی جو یمش۔
اگر میں اس نور کے سمندر کو جان کا سمندر کہوں یا سمندر کی جان کہوں، اس سمندر کو جو نور کا سمندر ہے جس کا میں نے یہاں ذکر کیا ہے، اگر میں نور کا سمندر کہوں یا سمندر کی جان کہوں، دونوں بھی مناسب نہیں ہیں۔ اس کے لیے نیا نام تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اس سے بھی آگے ہے۔ حق آنے کے اینو ازوست، مغز ہا نسبت بدو باشند پوست۔ اس ملکیت کی قسم، اس اللہ کی ملکیت کی قسم، یہ اور وہ دونوں اسی سے ہے۔ وہ نور اللہ نے ان لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس نور کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ مغز ہا نسبت بدو باشند پوست، یہاں پر چھلکا اور مغز ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اب اس میں ظاہر بات ہے بندے جو ہے وہ چھلکا ہیں اور اللہ کا نور جو ہے وہ پوست ہے، لیکن ایسے چپکے ہوئے دونوں ایک دوسرے سے۔ تو اب جب ایک ہیں تو دونوں مل گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پھل ہے، یہ پھل ہے۔ اب اس کے بعد یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد اب وہ جو غلام ہیں، وہ غلام اب آگے کی گفتگو کرتا ہے کہ صفات خواجہ تاشو یار من ہست ست چنداں کے این گفتار من۔ قسم ہے ان سب چیزوں کی بیان کر کے کہتا ہے کہ میرے ساتھی کی خوبیاں جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اس سے 100 گنا زیادہ ہیں۔ میں تو وہی بیان کر رہا ہوں جو میں جانتا ہوں، آپ اس سے میری برائی سننا چاہتے ہیں، اور جو میں بیان کر رہا ہوں آپ اس کو کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں زیادہ کچھ بول دے رہا ہوں۔ نہیں، میں تو اتنا ہی جانتا ہوں، میں اتنا ہی بیان کر رہا ہوں جتنا میں جانتا ہوں یا جتنا میں بیان کر سکتا ہوں، ورنہ اس سے 100 گنا زیادہ ہے۔ آنچ می دانم ز وصف آندیم بادرت نایت چ گویم اے کریم۔ اس دوست کی خوبیاں میں جانتا ہوں، میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ اسی پہ یقین نہیں کر رہے ہیں تو اس پہ کیا یقین کریں گے؟ میں اتنی باتیں بیان کر رہا ہوں تو آپ اس پہ یقین نہیں کر رہے ہیں، اگر میں پوری باتیں بیان کر دوں گا تو اس پہ کہاں سے آپ یقین کریں گے؟ شاہ گفت تکنو اذان خود بگو چند گوئی آنے اینو آنے او۔ شاہ نے کہا کہ اب بہت ہو گیا، اس کی کب تک بولتا رہے گا، اب اپنی بات بیان۔ تو اب یہ بات کو جو پلٹا رہا ہے بادشاہ اس کی، اب دیکھیے کس انداز سے وہ اس کو تیار کرتا ہے بولنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد وہ کیا بولتا ہے انشاءاللہ ہم وہ آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان